ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه ففاز بالمولى. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ بزم مولا علی کی نسبت سے ہے. آپ کا جشن ہے، جشن مولا علی، جشن مولود کعبہ. بڑی خاص و خاص ہوتی ہے یہ بزم، یہ محفل. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس سے پہلے 3 سوالوں کا تذکرہ جو قبر کے حوالے سے آتا ہے. قبر میں 3 سوال ہیں: من ربک ما دینک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. لیکن شاید بہت لوگوں کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال کا تذکرہ ہے. سنن ابو داؤد میں ہے 3 سوالوں کا تذکرہ، لیکن بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوال نہیں ہے، وہ بھی ہیں، لیکن بخاری اور مسلم میں ایک سوال کا تذکرہ ہے. اور وہ سوال یہ ہے اکثر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شاید یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، لیکن یہ سوال نہیں ہے. ما تقول، کیا کہتا تھا، ما تقول کیا کہتا تھا. یعنی حضور سامنے تشریف لائیں گے قبر میں، عاشق نے کیا سوال جواب کرنا، ان کا تو بات ہی اور ہو جائے گی نا. وہ کیا کہتے ہیں نا، دل کردہ مر جاواں، دل کردہ مر جاواں جس دن دا سنے آئے وچ قبر دیا کا دیدار کرانا ہے. لیکن وہ تب ہوگا نا جب کہیں کوئی محبت ہوگی، کہیں کوئی عشق ہوگا، وہ تب ہوگا. تو فرمایا یہ جائے گا کہ تو یہ بتا کہ ان کے ہاذہ الرجل، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یعنی دنیا میں تیرا انداز کیا تھا، تو کہتا کیا تھا ان کے بارے میں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سوال ہے وہ حضور کی معرفت ہے، وہ نبی کی معرفت ہے، پہچان ہے۔ اور انسان کی زندگی کا سفر یاد رکھیں یہ ہے ہی اس لیے کہ انسان معرفت حاصل کرے۔ سرکار ایک شعر فرمایا کرتے تھے، بے پردہ یار ہے اور وہ محروم دید۔ ہم کتنی الجھنوں میں الجھے رہتے ہیں، پریشانیوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی یہ ٹینشن کبھی وہ ٹینشن۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زندگی کا مقصد بھول گئے۔ زندگی جس لیے ملی ہے وہ مقصد بھول گئے۔ زندگی تو ملی تھی معرفت کے لیے، خود کی پہچان کے لیے اور اللہ اس کے رسول کی پہچان کے لیے، کہ ہم کون ہیں، کدھر سے آئے، کدھر جانا ہے، ہم ہیں کون، ہم ہیں کون۔ نام رکھا تو یہ تو ہمارے والدین نے رکھ دیا، کسی کا نام اکبر، کسی کا نام شہباز، کسی کا نام جاوید، یہ تو ہمارے والدین نے رکھ دیا ہمارے نام۔ تو اصل میں انسان کیا ہے؟ نفس ہی وہ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ اصل چیز تو پہچان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ابو بکر صدیق نے بھی کیا، ابو جہل نے بھی کیا۔ کیا ابو جہل نے حضور کا دیدار نہیں کیا؟ ابو لہب نے نہیں کیا؟ کتنے کافر لوگ تھے، کیا انہوں نے حضور کا دیدار نہیں کیا؟ تو کیا ان کو درجہ ملے گا؟ بولیں کہ انہوں نے حضور کا دیدار تو کیا ہے، لیکن کیا وہ ان کو درجہ ملے گا، ان کو مقام ملے گا، کیا وہ فیض یاب ہوئے؟ نہیں، وہ فیض یاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کو معرفت نہیں تھی، ان کو پہچان نہیں تھی۔ پہچان کی بڑی بات ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے نا تو پتھر مارے، آپ خون لہو لہان ہو گیا، جوتی خون سے بھر گئی۔ ہمیں سردی سے ڈر لگتا ہے ہمیں اس کی محفل میں آنے کے لیے ہم سردی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سرکار سردی بڑی سی تان ہی آیا گیا۔ آقا، جس آقا کی امت ہے ان کا طرز عمل سنیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، اتنے مارے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ کے راستے میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اللہ اس کا مل پا دیتا ہے۔ یارو دنیا کے لیے بھی تو کرتے ہیں، کیا دنیا کے معاملات چھوڑ دیتے ہیں؟ سردی ہو گرمی ہو، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، شادیاں اٹینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعوتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نفس کو پسند ہے نا، ادھر بھاگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ آپ سوچیں ذرا، دلوں میں جھانک کے، ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، کیا واقعی محبت ہے؟ کیا واقعی محبت ہے؟ انسان کو اپنے آپ سے کم از کم سچ بولنا چاہیے۔ کیا واقعی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے محبت دیکھنی ہے تو بلال حبشی کی دیکھو، کافر ظلم کرتے تھے اور کہتے تھے بس ایک کام چھوڑ دے، حضور کا نام لینا چھوڑ دے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ جان لینی ہے تو لے لو، لیکن آقا کا نام لینا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ محبت ہے۔ ہائے ہائے،
ہم ذرا سی پریشانی سے پریشان ہو جاتے ہیں، ارے لگ کے رہو، دیکھو تو صحیح رزلٹ تو دیکھو آتا کیا ہے، اپنے اندر خامی نہ آنے دو، اپنے اندر کمی نہ آنے دو۔ تو طائف کی وادی میں پتھر پڑے، جو میں بات بیان کر رہا تھا، یہ تو بیچ میں ضمن بات آ گئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے حضور کی بارگاہ میں، حضور حکم کریں، بڑی سمجھنے والی بات ہے، حضور حکم کریں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، یہ سارے غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، جواب سنیں، آقا کا جواب سنیں، آپ نے فرمایا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو ہم کیا جانتے؟ ہم بھی نہیں جانتے۔ ارے جانے اور جاننے والے جان گئے۔ اللہ الصمد، حضرت اویس کرنی سے پوچھو وہ محبت کی، وہ عشق کی لذت کیا تھی۔ ایک دفعہ آپ مجذوب ٹائپ تھے حضرت اویس کرنی، حضرت اویس کرنی مجذوب ٹائپ تھے، گلی میں نا بچے آپ کو پتھر مار رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو کے ان کو کہتے کہ اے میرے بیلیو، پتھر چھوٹے چھوٹے مارو، پتھر چھوٹے چھوٹے مارو، بڑے پتھر نہ مارو۔ تو ایک بیچ میں سے بولا تیرا عشق یہی ہے کہ تو پتھروں سے ڈر گیا؟ کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، جب بڑا پتھر مارتے ہو جسم سے خون نکلتا ہے، جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے ہر لمحہ حضور کا ذکر کرنا ہوتا ہے، ان کا دیدار کرنا ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر وضو حضور کا ذکر کروں۔ یہ عشق ہے۔ اس لیے نہیں کہا کہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، ان کو طائف والوں کو کچھ نہیں کہنا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں، یہ ان کو کیا پتا میں کون ہوں، یہ کیا جانے میں کون ہوں، یہ مجھ کو نہیں جانتے، مجھ کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو ان کو، شاید ان کی اولادیں مجھے پہچانیں گی۔ یہ نہیں، یہاں پہ ایک نکتہ بڑا اہم، خاص طور پہ سالی کے لیے، کوئی کچھ کہہ دے تو غصہ نہ کیا کرو یار، حضور سے بڑھ کے کسی کی شان تھی؟ ہم ہر وقت غصے میں بھرے رہتے ہیں، ہمیں کچھ کہہ کے دیکھے صحیح، ایک سنائی اگر اس کو چار نہ سنا دے تو ہمارے دل کا والا ہی نہیں جاتا۔ اس کے لیے سن لیا، لیکن وہ زندگی اس کے نام لگ جائے پھر مزہ آتا ہے ان چیزوں میں۔ ہوئی ملامت لاکھ عاشق ہوئے رب دا، ہوئی ملامت لاکھ لوکی کافر کافر آخ دے تو آہو آہو آخ، تو آہو آہو آخ، یہ نہ بول نہیں نہیں، صفائیاں نہ دے، اپنی صفائیاں نہ دے، لوکی کہن کافر تو آہو آہو آخ، لوکی سٹن روڑا کوڑا وانگ روڑی سیے، لوکی سٹن روڑا کوڑا وانگ روڑی سیے ہو۔ حضور کی زندگی دیکھیں نا، کیوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے، ہر لمحہ شان بلند ہوتی، کیونکہ برداشت کیا آپ نے، صبر کیا ہے۔ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کی معیت، اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کا قرب، اس کی مدد، اس کی نصرت صبر سے ملتی ہے۔ اگر اللہ چاہتے ہو کہ تمہارے سنگ ہو جائے پھر صبر کا دامن پکڑ لو۔ تو حضور سے زیادہ صبر کیا ہی کسی نے؟ تو ہمیں یہ مجھے جانتی نہیں ہے، بات پہچان کی ہے، تو قبر میں معرفت کی بات ہوگی، معرفت کی بات ہوگی، اور بزرگ فرماتے ہیں جس کو دیدار ات اس کو دیدار ات، جس کو دیدار ات نہیں اس کو ات نہ ات، جو ادھر پہچان گیا وہی ادھر پہچانے گا، جو ادھر پہچان نہ سکا ادھر نہیں پہچان سکے گا۔ یعنی اگر حضور کی پہچان نہ ہو سکی
تو پرچے میں فیل ہو جاؤ گے. معرفت کی بات ہے. اور اب آ جائے اس چیز کی طرف. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بات یہ بھی پہچان کی ہے. بات یہ بھی پہچان کی ہے. اگر مولا تک پہنچنا چاہتے ہو, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ تک رسائی چاہتے ہو, تو تمہیں مولا علی سے محبت کرنی پڑے گی. علی سے محبت کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہے. یہ الفاظ من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ ترجمانی اس چیز کی ہے کہ اگر کوئی رب کی پہچان چاہتا ہے تو اس کو مولا علی کے دروازے سے یہ خیرات ملے گی. اگر کوئی اللہ کا دیدار چاہتا تو اس کو مولا علی کے دروازے سے ملے گی. بشکل شیخ دیتم مصطفیٰ را. بشکل شیخ من کنت مولا فہذا علی مولا. بشکل شیخ پیر کی صورت میں. اور مولا علی سے بڑا پیر ہے کوئی؟ بشکل شیخ دیتم مصطفیٰ را. شیخ کی صورت میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. نہ دیتم مصطفیٰ را, دیتم خدا را. مصطفیٰ کا نہیں, اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ کا دیدار ہوگا. کیسے ملے گا وہ دیدار؟ تو پہچان سے ملے گا نا. اس کے لیے مجاہدہ کرنا. وہ سردیوں میں اٹھ کے اللہ کے لیے محفل میں چل پڑے. نفس کہے گا, شیطان کہے گا چھوڑ یار, بستر میں بیٹھ, سردی پڑی ہے, چھوڑ دے, رہنے دے. لیکن اس وقت اس کو پیچھے کر کے اس کی رضا کی خاطر پہنچ جانا, یہ بڑی بات ہے. وہ بلائے گا, آگ بلد جلاتے ہیں, سیکتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گرم ہوتے ہیں, سردی بڑی ہے, ادھر بھی سردی ہوگی. وہ اپنا کام کرے گا, تم اپنا کام کرو. اس لیے بات پہچان کی ہے, بات معرفت کی ہے. جس نے اپنے پیر و مرشد کی معرفت حاصل کر لی, پہچان حاصل, پہلے کامل کو ڈھونڈو. خدا بندہ کرے یہ سادہ دل بتائیں کدھر جائیں, درویشی بھی ہے یا سلطانی بھی ہے یا نہیں. پہلے کامل کو ڈھونڈو. پھر جس نے پیر و مرشد کی پہچان کر لی اس نے خدا کی پہچان کر لی. بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را. پتہ نہیں کدھر ڈھونڈتے پھرتے ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو. چلے لوگ جہان دے تے پلے پھرتے سب, تے سامنے بیٹھ کے پیر دیتے پوچھتے پھرتے رب. چلے لوگ جہان دے تے پلے پھرتے سب, تے سامنے بیٹھ کے پیر دیتے پوچھتے پھرتے رب. پیر و مرشد کی پہچان نہیں, ایک لمبا موضوع ہے. قرآن و حدیث سے دلائل ہے اس کی. یہی رستہ ہے, جس نے بھی پایا اسی رستے سے پایا ہے. شیطان نے بھی اس رستے سے پایا, شیطان نے بھی پایا اس رستے سے. قرآن سٹڈی کر لو, ایک ہی واقعہ, ایک ہی دلیل کافی ہے. اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو بنا دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. میں نے آدم کو بنا دیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میرا اظہار اس میں سے ہوگا. آدم میں, وَنَفَخْتُ فِيهِ, میں اس میں جلوہ گر ہوں, میں آدم میں ہوں. خلق اللہ آدم علی صورتہ, میں نے آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا, میں آدم میں سے ہوں. راز کھول دیا. اب جو پہچان والے تھے انہوں نے کیا سجدہ. شیطان نے کیا کہا, میں کیوں سجدہ کروں, انا خیر منہ, میں تو اس سے بھی بہتر ہوں, میں اس میرے پاس عبادت زیادہ ہے, یہ تو ابھی بنا ہے.
انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. حکم کو نہیں دیکھا، اپنے نفس کو دیکھا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. کہا جو سجدہ کر لے گا وہ کوڑوں میں چلا جائے گا، جو سجدے میں نہیں جائے گا وہ ابلیس ہو جائے گا. یہ قانون بنا دیا. بات اس آدم کی نہیں، ہر آدم کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا اظہار ہو، اللہ کا اظہار ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی چلہ کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں، تو کیا شعر پڑا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. یعنی گنج بخش فیض عالم جو ہیں اللہ کے نور کا اظہار ہے. ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. اللہ، بات اللہ کی ہے یار ساری کی ساری. ہاں وہ رستے کس سے ملے گا یہ بات اور ہے، وہ ملے گا کہاں سے یہ بات الگ ہے. اس کو پاؤ گے کہ جیسے بات دوسری ہے. وہ رستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس رستے پہ چلنا پڑے گا، صراط مستقیم کی طرف سفر کرنا پڑے گا. اور صراط مستقیم نفس کی خواہش کو چھوڑ کر، نفس کو مار کر، نفس پر پاور رکھ کر چلا جاتا ہے. اتو تو میں لتا گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 کی تھی. اس وقت تک پہچان نہیں ہو سکتی جب تک انسان نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا. وہ اندر سے بولے چل اس گناہ کے رستے کو چلتے ہیں، تو اس کی مخالفت کر کے نہ، میں تو اپنے مالک کے رستے پہ چلوں گا. وہ بولے کدھر کرتے ہیں، اس کی بولی پہچانتا ہو، اس کی بات پہچانتا ہو انسان، اور اس کا رستہ چھوڑ کر رب کا رستہ اپنائے، اس کا رستہ چھوڑ کر اللہ کا رستہ اپنائے، پھر بات بنتی ہے. صراط مستقیم یہ ہے. بات کہیں اور جا کے بنتی ہے. بھوکے رہے 12 سال کھانے نہیں کھائے. ہسٹریاں پڑھ کے دیکھو، صحابہ کرام صبح کھجور کے ساتھ روزہ رکھتے، کھجور کے ساتھ کھولتے، ساتھ ساتھ جنگ بدر لگتے. سخت گرمیوں کے دن آنکھ نہیں کی، خیال اور ملال نہیں گزرا، زندگیاں گزار دیکھی ان کی، سٹڈی کر کے تو دیکھیں. بولنے نہیں دیا اس کو. بابا بلے شاہ کے دل میں خیال آ گیا میں سید ہوں، میرا پیر رائی ہے. کیا کیا؟ بولنے نہیں دیا اس کو، نفس کو. اس کے ساتھ جنگ رکھی ہے، اس کی تباہ نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کی ہے، اس کی پیروی کی ہے، اس کے لیے تن من دل لٹا دیا ہے، اس کے لیے سارا کچھ قربان کر دیا ہے. اور سید الشہداء حضرت مولا حسین کو دیکھو، یہاں تک کہ اپنے جوان بیٹے قربان کر دیے. سب کچھ مدینہ چھوڑ دیا اس کے دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا. یہاں تک ایک وقت آیا، 6 ماہ کا لیے اصغر ہے. آج بچہ روئے چھوٹا، ہماری پہادی بن جاندی ہے، بچہ رو رہا ہے، ہونا بھی چاہیے، محبت جو ہوئی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن مولا حسین کا دیکھو تو صحیح نا، 6 ماہ کا لیے اصغر ہے اور اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں کہ پتا تھا کہ ادھر سے پانی نہیں ملے گا، پتا تھا، جانتے تھے کہ ادھر سے پانی نہیں ملے گا، پتا تھا ادھر سے تیر ملنا ہے، عسکر کے حلق میں بھی تیر ہی اترنا ہے. اتنے قربان ہو گئے، کسی کو پانی نہ دیا. عباس نے بازو قلم کرا دیے، پانی نہ ملا تو علی اصغر کو کہاں سے مل جانا تھا. لیکن رب کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے، مولا آج میں اس کی انتہا کرنا چاہتا ہوں. 6 ماہ کا لیے اصغر اس کو بھی پیش کر دیا کہ آؤ اس کو بھی تیرے رستے میں قربان کرتا ہوں. ساری محبتیں وار دی، ساری چاہتیں وار دی، سارا کچھ وار دیا. اور جب حسین سارا کچھ وار چکے، سجدہ شکر ادا کیا.
تو جب آپ کی روح پرواز کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے تھے، تمام نبی کھڑے تھے اور سارے حضور حضرت امام حسین کا استقبال کر رہے تھے کہ حق ادا کر کے آ گیا۔ خود باری تعالیٰ بھی حسین کے انتظار میں تھے کہ آج فرشتوں دیکھو، اس انسان کو بنانے پہ اعتراض کرتے تھے، کر سکتا ہے کوئی ایسا جو مولا حسین نے کر دیا؟ اور وہ کہاں سے تھا؟ وہ مولا علی کی تربیت تھی، وہ بی بی فاطمہ کی تربیت تھی۔ اس لیے فرمایا حق پر وہ ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ حق پر نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں علی کا بغض ہے علیہ السلام وہ حق پر نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو یہ یار بات تو یہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے، کبھی تو اپنا آپ ہی قربان کرنا پڑ جاتا ہے، اپنے شوقوں کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی نہیں دیتے۔ قربانی کی بات آئے تو مولا حسین کو یاد کر لیا کرو، مولا حسین کو یاد کر لیا کرو۔ صلی اللہ علیہ